آغاز کر رہے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں تھانہ ریل بازار کے علاقے میں سٹیج اداکار نسیم وکی اور آغا ماجد پر قاتلانہ حملہ۔ سٹیج اداکار نسیم وکی اور آغا ماجد بال بچ گئے۔ فائرنگ کا واقعہ سٹیج پرفارمنس کے بعد راجباغ روڈ پر پیش آیا۔ دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے گاڑی کو شدید نقصان پہنچایا۔ نامعلوم ملزمان کے خلاف تھانہ ریل بازار میں مقدمہ درج۔ آئی جی کی ہدایت پر سی پی او فیصل آباد کی فنکار نسیم وکی سے ملاقات۔ سی پی او فیصل آباد کا کہنا تھا کہ نامعلوم ملزمان کی گرفتاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملزمان کی تلاش اور گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ فنکار ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ آپ کو بتائیں تھانہ ریل بازار کے علاقے میں سٹیج اداکار نسیم وکی اور آغا ماجد پر قاتلانہ حملہ۔ سٹیج اداکار نسیم وکی اور آغا ماجد بال بچ گئے۔ فائرنگ کا واقعہ سٹیج پرفارمنس کے بعد راجباغ روڈ پر پیش آیا۔ دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے گاڑی کو شدید نقصان پہنچایا۔ نامعلوم ملزمان کے خلاف تھانہ ریل بازار میں مقدمہ درج۔ آئی جی کی ہدایت پر سی پی او فیصل آباد کی فنکار نسیم وکی سے ملاقات۔ سی پی او فیصل آباد کا کہنا تھا کہ نامعلوم ملزمان کی گرفتاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملزمان کی تلاش اور گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ فنکار ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ تھانہ ریل بازار کے علاقے میں سٹیج اداکار نسیم وکی اور آغا ماجد پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ سٹیج اداکار نسیم وکی اور آغا ماجد بال بچ گئے۔ تھانہ ریل بازار کے علاقے راجباغ روڈ پر تھیٹر سے واپسی پر معروف سٹیج آرٹسٹ نسیم وکی اور آغا ماجد کی گاڑی پر فائرنگ کا معاملہ۔ نسیم وکی کی سی پی او فیصل آباد غلام مبشر محکم سے ملاقات ہوئی۔ سی پی او کی جلد ملزمان کی گرفتاری کی یقین دہانی۔ معاملہ کیا ہے مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ فرزانہ صدیق سے۔ جی فرزانہ بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد جو کہ ایک صنعتی شہر ہے، اس کو ہمیشہ سے ہی فن کا گھر کہا جاتا ہے اور یہ بھی فیصل آباد کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر سٹیج آرٹسٹ بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں اور اپنا فن جگاتے ہیں۔ لیکن 2 روز قبل بہت ہی افسوسناک واقعہ سامنے آیا۔ تھانہ ریل بازار کے علاقہ راجباغ روڈ پر معروف سٹیج آرٹسٹ نسیم وکی کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، تاہم خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہے۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ تو درج کر لیا لیکن ملزمان کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ ہمارے ساتھ اس وقت نسیم وکی موجود ہے۔ سارا معاملہ کیسے پیش آیا اس پہ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کہیے گا کہ یہ واقعہ کب کا ہے اور یہ معاملہ کس طرح سے پیش آیا؟ یہ بدھ کی رات کا واقعہ ہے، جب میں تھیٹر ختم کر کے تو لاہور جا رہا تھا۔ صبح میری ریکارڈنگ تھی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک اندھیرے والی جگہ پہ جب ہماری گاڑی آئی ہے تو 2 موٹر سائیکل سوار آئے ہیں، انہوں نے آ کے ہماری گاڑی کے پاس فائرنگ کی ہے اور اس کے بعد وہ بھاگ گئے۔ تو لیکن جو پولیس کا جو ہمارے ساتھ رسپانس ہے، جو ہمارے ساتھ تعاون ہے، مطلب بغیر کہے انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا۔ مطلب اس میں جتنی وہ کوشش کر رہے ہیں اور جس طرح سے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں کبھی پہلے ایسا سوچ سکتا تھا۔ تو انشاءاللہ یہ بہت جلد جو ہیں وہ پکڑے بھی جائیں گے اور ان کو جو سزا بنتی ہے وہ بھی ان کو ملے گی۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا، چونکہ اس سے قبل بھی ایسے واقعات آتے رہے ہیں کہ جب بھتہ نہیں دیا جاتا، خواہ وہ فیمیل سٹیج ایکٹریس ہیں، ان پر بھی فائرنگ کی جاتی ہے، کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ ہوا یا وہ لوگ بالکل نامعلوم تھے؟ نہیں، بالکل نامعلوم تھے۔ مطلب میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے بندے کو شرم آتی کہ ہم بلا وجہ کسی کے اوپر الزام تراشی کریں۔ انہوں نے تو گھٹیا حرکت کی، ہم اس طرح کی بیان بازی نہیں کریں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھے، انہوں نے کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیونکہ میری کسی کے ساتھ نہ کوئی دشمنی ہے، نہ مجھے کوئی تھریٹ تھا، نہ میرے ساتھ کبھی کسی کو کوئی ایسی بات ہوئی تھی۔ یہ سڈنلی ہوا ہے اور میرے اس 27-28 سالہ کریئر میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے۔ تو فیصل آباد میں، چونکہ میں فیصل آباد سے ہوں، فیصل آباد کا جو تھیٹر ہے، یہاں سے ہی جو تھیٹر ہے وہ پوری دنیا میں روشناس ہوا ہے اور جو بیسک جو سمجھی جاتی ہے ایک مزاح کی جو جگہ، جو مٹی ہے، وہ فیصل آباد ہے۔ تو یہاں پر آپ کسی سے بھی بات کر کے دیکھیں گے، آپ کو وہ آسانی سے جانے نہیں دے گا۔ تو میں بھی اسی مٹی سے ہوں، تو اسی شہر میں آ کے پھر سے اپنے تھیٹر کو آباد کرنے کی کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت کامیابی بھی دی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو جیلسی ہو گئی ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بات کھلے گی تو پتہ چلے گا۔ جی بالکل، نسیم وکی کی گفتگو آپ نے سنی۔ ان کو کہنا ہے کہ ان کو نہ تو کسی قسم کے تھریٹس تھے اور نہ ہی وہ ملزمان کے بارے میں جانتے ہیں، تاہم فیصل آباد پولیس اس حوالے سے پرعزم ہے کہ جلد ہی ملزمان کا کھوج لگا لیا جائے گا۔ سی پی او فیصل آباد غلام مبشر محکم کے ساتھ جب اس پہ بات ہوئی تو ان کی جانب سے بتایا گیا جلد ملزمان کا کھوج لگا لیا جائے گا۔ فرزانہ شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ تھانہ سٹی تاندیاوالا کے علاقے میں دوران ڈکیتی خاتون سے مبینہ زیادتی کا واقعہ۔ سی پی او فیصل آباد غلام مبشر محکم کی ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد اجمل اور ایس ایس پی آپریشنز عبداللہ لک کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا مقدمہ درج کرنے میں تاخیر کے حوالے سے موقف درست ہے لیکن زیادتی کے حوالے سے خاتون کے بیان میں تضاد ہے۔
خاتون نے زیادتی کے بارے پولیس کے سامنے انکار کیا۔ متاثرہ خاتون نے کمیٹی کے سامنے کہا، مجھے ملزمان نے جنسی طور پر ہراساں کیا۔ خاتون کو فیملی سمیت حویلی میں رکھنے کے واقعے کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سابق ایس ایچ او نے مقدمہ تاخیر سے درج کیا اور متاثرین سے ناروا رویہ اختیار کیا، جس پر انہیں معطل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ ملزمان نے بھی یہ کہا کہ یہ ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم نے بالکل گاڑی چھینی، ان کو ہم نے اس وجہ سے ڈیٹین کیا کہ دوسری گاڑی موٹر وے پہ ڈیلیور ہونی تھی اور اس گاڑی کو آگے حادثہ ہو گیا اور اس گاڑی کی بعد میں سپرداری بھی ہو گئی۔ تو اس سے پھر بات یہ سامنے سمجھ میں لگی کہ خاتون خود بھی ڈینائی کر رہی ہے، لیکن ہمیں یہ تھا کہ شاید کوئی دباؤ میں نہ ہو۔ جو فیملی ہے وہ بہت سادہ ہے، غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، تو بعض اوقات پریشر میں آ کے بھی لوگ کلیئر بات نہیں کرتے۔ تو وہاں پہ بارہ اس سے پوچھا، لیکن اس نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ جنسی انہوں نے کہا کہ میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں بار بار کہ زیادتی ہوئی ہمارے ساتھ، اور ہر جگہ یہی کہا، لیکن اب وہ مجھے نہیں تھا پتا کہ زیادتی سے لوگ کیا مطلب۔ تو میں نے کہا ایک کوشچن آپ سے کیا گیا کہ ریپ ہوا آپ کے ساتھ، کیونکہ جو میڈیا والے اسپیسیفک کوشچن آپ نے کہا ہوا، انہوں نے کہا میں اس کو کنفیوز بھی تھی اور مجھے اس کا پورا سمجھ نہیں سکی کہ اس کا ایگزیکٹ کیا مطلب ہے یا جو بھی۔ بہرحال کوئی بات نہیں، ایسا ہو گیا۔ فیصل آباد ڈویژن میں کورونا کے وارڈ جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 87 مریضوں میں وائرس کی تصدیق۔ فیصل آباد میں 86 اور جھنگ میں 1 مریض رپورٹ ہوا۔ فیصل آباد میں کورونا مثبت کیسز کا تناسب 60% رہا۔ فیصل آباد ایئرپورٹ پر 12 مسافروں میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ متاثرہ مسافروں کو بیرون ملک روانگی سے روک دیا گیا۔ متاثرہ مسافروں نے دبئی اور شارجہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ فیصل آباد سے دبئی شارجہ جانے والی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ فیصل آباد سے دبئی جانے والی پرواز FZ392 منسوخ۔ فیصل آباد سے شارجہ جانے والی پرواز G9563 منسوخ کر دی گئی۔ فیصل آباد سے دبئی جانے والی پرواز FZ344 منسوخ کر دی گئی۔ متاثرہ 12 مسافر خود کو ہوم قرنطینہ کریں گے۔ سول ایویشن اتھارٹی حکام کا ایسا کہنا تھا۔ NCOC کے اجلاس میں ملک میں کورونا کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مساجد عبادت گاہوں کے لیے ضروری کووڈ پروٹوکول کے نفاذ کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مساجد اور عبادت گاہوں میں صرف مکمل ویکسین شدہ افراد کو نماز کی اجازت ہوگی۔ نمازیوں کے لیے ماسک پہننا لازم قرار دیا گیا۔ نمازیوں کے درمیان 6 فٹ سماجی فاصلہ برقرار رکھنا لازم۔ مساجد اور عبادت گاہوں سے قالین ہٹانے کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ نمازی گھر سے وضو کر کے مساجد جائیں۔ کھلی جگہوں پر نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، جبکہ جمعہ کی نماز کا خطبہ مختصر رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ آپ کو بتائیں NCOC کے اجلاس میں ملک میں کورونا کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مساجد عبادت گاہوں کے لیے ضروری کووڈ پروٹوکول کے نفاذ کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مساجد اور عبادت گاہوں میں صرف مکمل ویکسین شدہ افراد کو نماز کی اجازت ہوگی۔ نمازیوں کے لیے ماسک پہننا لازم قرار دے دیا گیا۔ نمازیوں کے درمیان 6 فٹ سماجی فاصلہ برقرار رکھنا لازم قرار۔ مساجد اور عبادت گاہوں سے قالین ہٹانے کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ بیرون ملک سفر کے خواہش مند افراد کے لیے خوشخبری۔ بیرون ملک سفر کے لیے بوسٹر ڈوز کی فیس ختم کر دی گئی۔ اب شہری ڈاکیومنٹس دکھا کر مفت ڈوز لگوا سکیں گے۔ 27 اگست 2021 کو بوسٹر ڈوز کی فیس کے حوالے سے جاری نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا۔ آپ کو بتائیں بیرون ملک سفر کے خواہش مند افراد کے لیے خوشخبری۔ بیرون ملک سفر کے لیے بوسٹر ڈوز کی فیس ختم کر دی گئی۔ اب شہری ڈاکومنٹس دکھا کر مفت بوسٹر ڈوز لگوا سکیں گے۔ 27 اگست 2021 کو بوسٹر ڈوز کی فیس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں، وکاس بیگ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں بیرون ملک سفر کے حوالے سے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ وکاس بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وکاس بیگ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے کہ بیرون ملک سفر کرنے والے وہ افراد جن کے لیے 27 اگست 2021 کو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ بوسٹر جو ہے وہ باقاعدہ مقرر کردہ فیس کے تحت لگوایا جائے گا، اب بوسٹر کی فیس جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور 27 اگست 2021 کو جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیرون ملک جانے والے افراد جو ہیں وہ اپنے تمام تر ڈاکومنٹ دکھا کر فری بوسٹر لگوا سکیں گے۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور تمام پاکستان کے شہریوں کو فیصل آباد سمیت یہ کہا گیا ہے کہ اگر بیرون ملک جانا ہو
तो अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल दिखाएं और बूस्टर फ्री लगवा सकेंगे। जी वकास अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद मंसूरा आबाद में वेस्ट मैनेजमेंट के चेयरमैन वलीद डोगर का उम्मीदवार एमपीए अतीक शाह के हमरा मंसूरा आबाद का दौरा। चेयरमैन वलीद डोगर ने मंसूरा आबाद के मकीनों के मसाइल सुने। चेयरमैन वेस्ट मैनेजमेंट वलीद डोगर ने कूड़े के ढेरों को जल्द खत्म करने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं, फैसलाबाद मंसूराबाद में वेस्ट मैनेजमेंट के चेयरमैन वली डोगर का उम्मीदवार एमपीए अतीक शाह के हमरा मंसूराबाद का दौरा। चेयरमैन वली डोगर ने मंसूराबाद के मकीनों के मसाइल सुने। चेयरमैन वेस्ट मैनेजमेंट वली डोगर ने कूड़े के ढेरों को जल्द खत्म करने का हुक्म दिया। जंग में एलपीजी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इंतजामी सतह पर कोई इकदाम न किए जा सके। दुकानदारों की जानिब से मनमानी कीमत पर एलपीजी गैस की फरोख्त का अमल जारी है। सुई गैस की बंदिश के बायस शहरियों के लिए एलपीजी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। इसी पर बात करते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। जी, जिले इंतजामिया जंग में ताहाल एलपीजी की कीमतों को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो सकी। जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो सुई गैस जो है वो कम आने लगी, जिसकी वजह से लोगों ने सुई गैस की कमी को पूरा करने के लिए एलपीजी की जो है वो उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। डिमांड में जैसे इजाफा, उसके बाद एलपीजी की कीमतों में इजाफा होना शुरू हुआ। हमारे साथ एलपीजी के यहाँ पर सप्लायर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। भाई ये बताइएगा, कहीं पर 175 बेची जा रही है, कहीं 180 बेची जा रही है, कहीं 200 रुपए तक भी बेची जा रही है जंग के अंदर, क्या वजह है? आप कितने की यहाँ से फरोख्त कर रहे हैं, उसके बाद परचून पे कितने की दी जा रही है? भाई हमारा जो है ना वो 7700 रेट है होलसेल में और 175 रुपये किलो यहाँ पे सेल हो रही है। तो ज़िला जंग में वो सबसे कम रेट है यहाँ पे। यहाँ अगर 180, 85, 200 तक भी बिक रही है तो बाकी ज़िलों से यहाँ पे रेट कम है और पीछे से हमें कम मिलते हैं तो हम आगे भी कम सेल करते हैं। बाकी रह गया है कि बाकी शहरों में हर लोगों ने अपनी मर्ज़ी के रेट निकाले हुए हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से ब्लैक में भी सेल कर रहे हैं, कोई तो कंडीशन के मुताबिक होता है। लेकिन जंग में रेट जो है ना वो सबसे कम है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ सप्लायर मौजूद है, इनका कहना है कि जंग में ताहाल जो रेट है वो सबसे कम है, लेकिन इसके बावजूद भी जंग में हर दुकानदार का अपना रेट है, अपनी मर्जी से वो जिस रेट पे चाह रहा है बेच रहा है। कुछ लोग ब्लैक भी कर रहे हैं। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद शहर में गैस की गैर कानूनी फिलिंग जारी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ की एलपीजी की रीफिलिंग का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन। मुताबिक दुकानें सरबे मोहर कर दी गई। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अहम इलाकों में जिनमें समनाबाद, वारिसपुरा और इसी तरह की मुज़ीका इबादियों में अभी भी गैस की गैर कानूनी फिलिंग का काम है वो जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की जानिब से कार्रवाई की गई है और 9 दुकानें जो हैं वो सरबे मोहर करते हुए वहां पर अफराद के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए मुतल्लिका थानों के अंदर जो इस्तगासे हैं वो भिजवा दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी का इस हवाले से कहना है कि आने वाले दिनों में एक्शन मजीद सख्त होगा और इसमें मुलव्वस जो अनासर हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। जी रमजान, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिटी पुलिस ऑफिसर गुलाम मुबशिर मैकन और एमपीए फिरदौस रॉय ने एंटी वुमेन हरासमेंट सेल का दौरा किया। हरासमेंट सेल के काम करने का तरीकाकार और खवातीन को फ्राहम की गई सहूलियात का जायजा लिया गया। स्टाफ ने सिटी पुलिस ऑफिसर और एमपीए को ब्रीफिंग दी। सीपीओ कहते हैं खवातीन को तहफ्फुज़ फ्राहम करना अव्वलीन तरजीह है। एमपीए फिरदौस रॉय ने एंटी वुमेन हरासमेंट सेल और थाना वुमेन की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा मजीद क्या कहना था उनका। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद गुलाम मुबशिर मेकन और मेंबर सूबाई असम्बली फिरदौस राय ने एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल का विज़िट किया। इसी के साथ साथ दोनों जो शख्सियात थी उन्होंने थाना वीमेन का भी विज़िट किया। एंटी हरासमेंट सेल का वर्किंग का तरीकाकार देखा गया और वहाँ पर जो ख़वातीन को फ़वाइद या सहूलियात हासिल हैं उसका भी जायज़ा लिया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर और फिरदौस राय एमपी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर, आप बताइएगा कि आज के इस विज़िट का क्या मकसद था और कैसा देखा आपने कि एंटी हरासमेंट सेल कैसा काम कर रहा है? विमेन हरासमेंट सेंटर और विमेन पुलिस स्टेशन फैसलाबाद, उसकी आज हमने दौरा किया और मकसद ये था कि इसकी वर्किंग को देखा जाए किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं। पूरे ज़िले की ख़वातीन को हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं, आपको कोई परेशानी, कोई मसला, कोई डोमेस्टिक वायलेंस घर के अंदर तशद्दुद के वाले से हो या कहीं भी आपके हकूक़ की पामाली हो रही हो, कोई इस्तेहसाल हो रहा हो,
تو ہماری ویمن آفیسر یہاں پر موجود ہیں، ویمن ہراس سینٹر میں، ویمن پولیس اسٹیشن میں، جو یہاں پہ اس تھانے میں پرچے بھی درج ہوتے ہیں اور خواتین کی داد رسی بھی کرائی جاتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، فردوس رائے ممبر صوبائی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میم آپ بتائیے گا کیسا دیکھا آپ نے ویمن سیل کو، کیسا کام کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں آن آف ادھر وزٹ کرتی رہی ہوں اور مجھے ابھی ویسے کافی کرونا کی وجہ سے تھوڑی لیٹ ہو گئی، تو آج میں بڑی سیٹسفائی ہوئی ہوں کہ الحمدللہ پنجاب پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور خواتین کے حوالے سے یہ جو تھانہ ہے اس میں میں نے کئی دفعہ وزٹ کیا ہے، تو آج ان کی جو اس کی کنڈیشن دیکھ کے میں مطمئن ہوں۔ میں مبارکباد دیتی ہوں اپنی پنجاب پولیس کو کہ انہوں نے بہتری لانے کی پوری کوشش کی ہے۔ ایک بات میں بتاتی چلوں کہ یہاں اینٹی ہراسمنٹ جو سیل ہے خواتین کے لیے وہ انڈیپینڈنٹ ہے بالکل، اور وہاں پہ خواتین کو جو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ خواتین آئیں اور وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی جو ہے انویسٹیگیشن کروا لیں، تو وہ بہت اچھا سلسلہ ہے یہاں پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھانہ ہے وہ بھی بڑا اچھا آپریٹ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ اس خواتین کے تھانے کو علیحدہ سے بنایا جائے، اور اس کے حوالے سے ہم اپنی تحصیلوں میں بھی جیسے جڑا والا، تانلیاں والا اور جھمرا وغیرہ میں اس میں بھی ہم وومن تھانے جو ہیں ان کو بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اویئرنیس بھی ہے کہ خواتین جو ہیں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں یا فیصل آباد میں جہاں بھی خواتین کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، کوئی ہراسمنٹ ہوتی ہے، تو وہ کانفیڈنٹلی یہاں پہ آئیں۔ پاکستان اور پنجاب حکومت جو ہے اور کی پولیس جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور میں سی ایم بزدار صاحب کی شکر گزار ہوں کہ وہ ہر موقع پہ ہر جگہ پہ ہماری جو محکمانہ امپاورمنٹ ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور میں خواتین کو امپاور کرنا چاہ رہی ہوں، جس حوالے سے ہم یہ تمام کام کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ایم پی اے فردوس رائے کی جانب سے اینٹی ویمن ہراسمنٹ سیل کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا، اور انہوں نے پنجاب پولیس کا خاص طور پر فیصل آباد پولیس کے افسران کا یہ شکریہ ادا کیا کہ اتنا اچھا اور ورکنگ حالت میں جو اینٹی ہراسمنٹ سیل ہے وہ خواتین ویمن امپاورمنٹ کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ طیب مقبول، شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چنیوٹ میں رات گئے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری، ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید نے عملہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی، ڈسپوزل ورکس کو چالو رکھنے کا حکم دے دیا۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے وقار گھومن سے۔ جی وقار، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اور جی، چنیوٹ شہر میں رات گئے سے ہلکی بارش یعنی کہ رم جم کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام جو متعلقہ محکمے ہیں، خاص طور پہ جو میونسپل کمیٹی ہے اور ڈسٹرکٹ کونسل ہے، ان کے افسران کو ہدایت کی ہے کہ شہر میں جو سینٹری ورکرز ہیں ان کو الرٹ رکھا جائے، جتنے بھی ڈسپوزل ورکس ہیں، جو پمپ واٹر پمپس ہیں ان کو بھی آپریشنل رکھا جائے۔ شہر میں کسی مقام پر جو بارش کا پانی ہے جمع ہونے کی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ انہوں نے تمام افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً جو ڈسپوزل ورکس ہیں وہاں کا وزٹ بھی کریں، افسران کو بھی متحرک رکھیں، اور اس حوالے سے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ خاص طور پہ جو سیوریج پائپ لائنز ہیں وہاں پر کوڑا کرکٹ نہ پھینکا جائے تاکہ بارش کا جو پانی ہے اس کا نکاس جلد از جلد ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بلدیہ چنیوٹ ہے اس کے بھی جو اہلکار ہیں جو سینٹری ورکرز ہیں ان کو بھی ہدایت کی ہے کہ وقار، شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رخ کرتے ہیں احمد پور سیال کا۔ احمد پور سیال گڑھ مہاراجہ میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل کا چیف آفیسر گڑھ مہاراجہ خالد محمود کے ہمراہ شہر کا دورہ، شہر میں بارشی پانی کی نکاسی کو چیک کیا، ڈسپوزل اسٹیشن کا دورہ بھی کیا۔ مزید جانتے ہیں عمار یاسر سے۔ جی عمار، بتائیے گا۔ جی بالکل، احمد پور سیال اور گرم راجہ میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد جو ہے وہ سیوریج کے مسائل کا شہریوں کو سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کے فوری حل کے لیے آج جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل جو ہے متحرک ہیں، شہر بھر کا جو دورہ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ڈسپوزل اسٹیشن پر بھی اس وقت پہنچے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ نکاسی آپ کا حوالے سے یہاں پر چیکنگ بھی کی ہے، یہاں پر ڈسپوزل اسٹیشن پر سہولیات کے فقدان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہاں پر جائزہ لیا۔ چیف آفیسر خالد محمود بھی ان کے ہمراہ تھے، میرے ساتھ جو ہے اسسٹنٹ کمشنر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، شہر کا وزٹ بھی آپ کر رہے ہیں، بارش کا سلسلہ پانی کا جو ہے وہ کھڑا ہونا معمول بن جاتا ہے اکثر اوقات ڈسپوزل پلانٹ بند ہونے سے، لیکن جو ہے وہ یہاں پر اب جو ہے وہ جنریٹر بھی تعینات کیا گیا ہے تاکہ ڈسپوزل پلانٹ چلتا رہے۔ تو اس حوالے سے دیگر کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ جب بارش آتی ہے نا تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انشور کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا ویسٹ واٹر ڈسپوزل جو ہے وہ فنکشنل ہو، اس کی موٹر چل رہی ہو،
اور اس کے علاوہ جہاں پہ بھی گلیوں میں بازاروں میں پانی کھڑا ہوتا ہے اسٹیگنٹ واٹر، اس کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ تو آج میں نے شہر بھر کا دورہ بھی کیا ہے، دیکھا بھی ہے اس کے حوالے سے، اور ہمارے جو تمام اہلکار بھی متحرک ہیں، چیف آفیسر خالد صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، اور ہم نے یہ ابھی ویسٹ واٹر ڈسپوزل کو بھی دیکھا ہے، تو یہ بھی فنکشنل ہے، اس کو بھی انشور کروایا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو بارش کے بعد جو پانی کھڑا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ یہ سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ شہریوں کو جو ہے وہ نکاسی کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس حوالے سے کمشنر پشاور کا کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہے اس اسٹیشن کو فعال کروا دیا گیا، یہاں پر جنریٹر بھی تعینات کیا گیا تاکہ اگر لائٹ کا جو ہے مسئلہ بنتا تو فوری طور پر جو ہے وہ اسٹیشن کو فعال کیا جائے، پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں موسم نے انگڑائی لی تو شہریوں کا مزاج بھی بدل گیا۔ رمجھم کو انجوائے کرنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے چسکا پوائنٹ کا رخ کر لیا اور سموسے پکوڑے اور دیگر چیزیں کھا کر موسم انجوائے کر رہے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ہاشر وڑائے سے۔ جی ہاشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، موسم نے انگڑائی لیا اور ریم جم کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہری ہیں ان کا مزاج بھی بدل گیا ہے۔ شہریوں نے ریم جم کو انجوائے کرنے کے لیے مختلف چسکا پوائنٹ کا رخ کیا اور یہاں پر اپنی پسند کے سموسے پکوڑے اور اس کے ساتھ دہی بھلے اور دیگر چیزیں کھا کر جو موسم ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں پر شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی آپ بتائیے گا، ابھی سموسے آپ کے ہاتھ میں ہیں تو آپ یہ موسم انجوائے کرنے ہیں؟ جی سر، موسم انجوائے کرنا ہے، موسم میں آ گیا، سموسے کھائیے، چلو موسم ٹھنڈا ہے اس کر کے سموسے کھانا ہے۔ تو آپ اسپیشلی موسم انجوائے کرنے کے لیے سموسے کھا رہے ہیں یا روٹین میں بھی روزانہ اس طرح نہیں کھاتے ہیں؟ کبھی کبھی آ جائیے گا، کبھی کبھی آ جائیے گا، کبھی کھا لیجیے، کبھی نہیں کھائی دے، چلو بھائی موسم ٹھنڈا ہی مہنگا موسم، چلو کھائیے سموسے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو موسم ہے وہ بدلا ہے، موسم جو ٹھنڈا ہے اور اسی وجہ سے وہ چسکا پوائنٹ پر آ کر جو سردی کی شدت ہے اس کو کم کرنے کے لیے وہ سموسے کھا رہے ہیں۔ اور شہری موجود ہیں۔ بھائی جان آپ بتائیے گا، آپ ابھی سموسے نہیں کھا رہے، کیا آپ موسم انجوائے نہیں کر رہے؟ نہیں، موسم تو انجوائے سر کر رہے ہیں، لیکن سموسے میرے پڑے وہ سامنے ہیں، یہ تو لوگ کھا رہے ہیں، میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، لیکن اسپیشلی سموسے، موسم اچھا ہے نا اس لیے سموسے کھانے آئے ہیں، موسم ٹھنڈا ہے اس لیے، بہت اچھا موسم۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ یہاں پر اسپیشلی جو موسم ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے انہوں نے چسکا پوائنٹ کا رخ کیا اور اسپیشلی جو چٹپٹی ہاشر وڑائچ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد پولیو کے خاتمے کے لیے پولیو سے حفاظتی قطرے پلانے کی مہم کا افتتاح۔ ضلع میں 24 جنوری سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم 28 جنوری تک جاری رہے گی۔ مہم کا آغاز ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے ہلال احمر ہسپتال میں بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے گئے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر بلال احمد اور دیگر بھی موجود تھے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب کے چند اضلاع میں ایک بار پھر پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے جو ہیں پلانے کی مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر بلال موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کیا انتظامات ہیں، کتنے بچوں کا ٹارگٹ ہے؟ جی بالکل، اس میں ایسا ہے کہ پنجاب کے 9 اضلاع کے جو ضلع ہیں ان کے اندر پولیو مہم جو ہے وہ 24 تاریخ سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ آج فیصل آباد میں ہم نے اس کو اناگوریٹ کر دیا۔ ہماری تقریباً جو ہے وہ 4800 کے قریب ٹیمیں ہیں جو اس مہم میں کام کر رہی ہیں۔ اس میں ہماری موبائل ٹیمز بھی ہیں، ٹرانزٹ ٹیمز بھی ہیں اور اسٹیٹک ٹیمز بھی ہیں۔ ہمارے تمام بی ایچ او آر ایچ سیز پہ ویکسین اویلیبل ہوگی۔ ہماری جو موبائل ٹیمز ہیں وہ گھر گھر جا کے بچوں کو قطرے پلائیں گے اور تقریباً 11-11.5 لاکھ کا ہاؤس ہولڈ کا ہمارا ٹارگٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ضلع کا کوئی بھی بچہ قطرے پینے سے رہ نہ جائے۔ جی بالکل، ان کی کوشش ہے کہ کوئی بچہ بھی جو ہے وہ پولیو کے سے محروم نہ رہے۔ شہریوں کو بھی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی بچے 5 سال کی عمر تک کے ہیں ان کو پولیو سے شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ رمضان شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج فیصل آباد میں 250 ملین روپے کی لاگت سے محمد ریاض شاہد بلاک کا تعمیراتی کام اختتام کے آخری مراحل میں پہنچ گیا۔ ایم پی اے شکیل شاہد نے ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر کلثوم اختر، ڈیپٹی ڈائریکٹر کالجز چودھری امداد اللہ اور پرنسپل پروفیسر صبغت اللہ طاہر کے ہمراہ بلاک کا افتتاح کر دیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، بتائیے گا۔ جی، گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج فیصل آباد میں آج نئے بلاک کی افتتاحی تقریب ہے۔ ریاض شاہد بلاک جو ہے اس پر مجموعی طور پر 250 ملین روپے جو ہے وہ لاگت آئے گی۔ اس حوالے سے ایم پی اے شکیل شاہد جو ہیں وہ مہمان خصوصی تھے آج کی تقریب کے، اپنے ہاتھ سے انہوں نے افتتاح بھی کیا اور بتا رہے تھے کہ ان کے والد یہاں پر پڑھے ہیں، وہ خود بھی یہاں پر ہاکی بھی کھیلتے رہے ہیں اور یقینی طور پر اپنے اداروں کو اپلفٹ کرنا بہت ہی خوشی کا اور اعزاز کا مقام ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں، آج یہاں پر اسلامیہ کالج میں بچوں
کے لیے سہولیات فراہمی کی طرف جا رہے ہیں، اور باقی تعلیمی ادارے بھی یقینی طور پر ان کو بھی گورنمنٹ کی فنڈنگ کی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بچوں کی ضروریات جو ہیں وہ شاید ہر دور میں پوری ہونا باقی رہتی ہیں، اور بہت سارے مسائل باقی رہتے ہیں۔ بچوں کی تعداد تعلیمی اداروں میں بڑھتی جا رہی ہے، اور اس طرح کی مزید عمارتیں یقینی طور پر تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہتے ہیں آج کی اس تعمیر کے حوالے سے کہ یہاں پر نیا بلاک بچوں کے لیے بن رہا ہے، مزید تعلیمی اداروں کی ضروریات کے حوالے سے، کیونکہ آپ گورنمنٹ میں بھی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انتہائی خوشی کا دن ہے کہ یہاں پر 2.5 کروڑ روپے کی لاگت سے جو بلاک شروع ہوا تھا وہ مکمل ہونے کے قریب ہے۔ یہاں پر جو ہمارے یہاں پہ سٹوڈنٹس تھے یہ 400-500 سے بڑھ کے اب 4200 کے قریب ہیں، اور اس کے لیے ہمیں نئے بلاک کی، نئے کمروں کی، نئے جو یہاں پہ فیسیلیٹیز ہیں اس کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے پرنسپل ہیں صفت اللہ طاہر صاحب، ڈائریکٹر کالج صاحبہ ہیں، ان سب کے تعاون سے یہاں پہ ہم نے ایک کام شروع کیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اور 8 کمروں کا بلاک تعمیر کیا جائے گا۔ جو ریاض شاہد صاحب مرحوم میرے والد تھے ان کے نام سے اس کو منسوب کیا گیا ہے۔ مجھے اس کی خوشی بھی ہے، اس لیے کہ وہ یہیں سے پڑھے تھے، یہاں کے ایک لیجنڈ تھے، یہیں سے پڑھ کے وہ یہاں کے سب سے بڑے جو سپورٹس کے جو یہاں پہ جتنے بھی ایونٹ تھے اس میں وہ الحمدللہ وہ پہلے نمبر پہ تھے، بیسٹ ایتھلیٹ تھے۔ اس کے بعد فیصل آباد کے پہلے میئر بنے، ایم پی اے بنے، کونسلر بنے، اور جتنے بھی عہدے ہیں یہیں سے ان کو چل کے یہاں یہ ساری چیزیں ملی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اگر مل کے اپنے اداروں میں جتنے فنڈز ہم گلیوں میں سڑکوں میں لگا رہے ہیں وہ 2-4 سال بعد ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر ہم سکول اور کالجز میں اپنے فنڈز دیں گے تو یہ جو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ہیں، آئندہ ہمارے جو بچے جو پڑھ کے پاکستان کا نام روشن کریں گے، یہ ان کے لیے ایک زبردست انتظام ہوگا۔ اور میں واحد ایم پی اے ہوں جس نے اسکولوں میں بھی ہم نے اپنے فنڈز دیے ہیں اور کالجز میں بھی فنڈز دیے ہیں، اور مزید انشاءاللہ تعالی جو اگلے میرے فنڈز آنے والے ہیں اس کا فوکس بھی ایجوکیشن سیکٹر پہ ہے انشاءاللہ۔ بالکل ایم پی شکیل شہاد انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کی جو فنڈنگ ہے وہ زیادہ۔ شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جنگ میں کورونا ایمرجنسی اور سافٹ ویئر اپ گریڈیشن کے باعث رکے کمرشل اور نان کمرشل ڈرائیونگ ٹیسٹ کا عمل دوبارہ سے شروع کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس بتائیے گا۔ اپگریڈیشن کے حوالے سے LTP ٹیسٹ کا سلسلہ جو ہے وہ تعطل کا شکار تھا، جس کو جو ہے اپگریڈیشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ کھول دیا گیا، اور اس حوالے سے DSP خالد قریشی جو ان کی جانب سے LTP ٹیسٹ جو ہے انعقاد بھی کیا گیا۔ میں سے DSP موجود بھی ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا LTP ٹیسٹ کے حوالے سے جو کہ نئے اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے بتائیے گا شہریوں کی جانب سے جو LTP ٹیسٹ دیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کنٹرول روم ہمارا ٹریفک ہیڈ کوارٹر پنجاب کے سلسلے میں کو اپ گریڈیشن کر رہے تھے، وہ تھوڑے ٹائم کے لیے انہوں نے وہ روکا ہوا تھا، ابھی وہ پورے پنجاب میں ہی بحال ہو چکا ہے۔ ہر قسم کے جو ٹیسٹ ہیں کمرشل، نان کمرشل، اور ان کو ری شیڈول بھی کیا ہے DI صاحب ٹریفک نے۔ تمام ڈسٹرکٹ میں نیا شیڈول آ چکا ہے، اور یہ ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے اس کا بھی ری شیڈول ہوا ہے۔ پہلے ہمارا جو تھا وہ جمعے والے دن، فرائیڈے والے دن ہوتا تھا کمرشل، اور منڈے والے دن نان کمرشل ہوتا تھا۔ ابھی شیڈول ہوا ہے، اور اس میں وینسڈے والے دن ہمارے نان کمرشل ہوں گے، اور سیٹرڈے کو ہمارا جو ہے وہ کمرشل ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا، اور ٹیوزڈے والے دن ہمارا HTV کا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا۔ وہ ہم نے ڈسپلے بھی کیا ہے پبلک کی انفارمیشن کے لیے، اور اس کو ہم پبلک کی اویئرنیس کے لیے۔ شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔